ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جا رہے ہیں، آگے آگے ہو جائیے اور بیٹھ جائیے، کوئی ساتھی کھڑے نہ رہے، بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، یہ ابھی تک دوست کھڑے ہیں، بیٹھ جائیے، کوئی ساتھی کھڑا نہ رہے۔ ہمارے سٹیج پر ماشاءاللہ اکابر اولیاء کرام بھی تشریف فرما ہے۔ ہمارے شہر کے جید علماء حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب دامت برکاتہ تشریف فرما ہے، اور حضرت مولانا سید مفتی عبدالقدوس شاہ صاحب ترمذی تشریف فرما ہے، حضرت مولانا شرف علی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ ان حضرات کے بھی بیانات ہونے ہیں، اور قبل اس کے کہ میں اپنے معزز مہمان صوبہ سرحد اور پختونخوا سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کو دعوت دوں، اپنے شہر کی عظیم شخصیت اور ہمارے بوڑھے جرنیل اور آج کی ہماری اس مجلس کے گویا کے دلہا حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور طوفان برپا کریں۔ حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیت پر لعنت، مرزائیوں پر لعنت۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھے سارے آدمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے ہر دور میں تحفظ ناموس رسالت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کے ظالم حکمرانوں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلے سارے کھانے پینے اور ٹیٹ بدانے کے، چھوڑ کر سارے سلسلے کھانے پینے اور ٹیٹ بدانے کے، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سرگودا شہر کے رہنے والے شاہینوں اور دور دراز علاقے سے، لاہور سے، حافظ آباد سے، جور آباد سے، جو مختلف اطراف سے آنے والے تمام مسلمان، شہر سے چھوٹے بڑے بوڑھے بچے جو کلمہ گو مسلمان، آج آپ جس محبت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے آج یہاں تشریف فرما ہے، رب کائنات کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان الفاظ میں آپ کو سپاس عقیدت پیش کر سکوں، آپ کو خراج عقیدت پیش کر سکوں کہ آپ کس قدر عظیم کام کے لیے تشریف لائے اور آپ کس قدر عظیم انسان ہیں۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ جن سے میں آپ کو خراج عقیدت پیش کر سکوں، لیکن میں علماء کی موجودگی میں آپ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جن الفاظ میں آپ کو میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال 1450 سال پہلے صحابہ کرام کے
مقدس مجمع میں ایک ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں آپ حضرات کو ان فتنوں کے دور میں، ان فتنوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کو جو آپ نے اپنے مبارک الفاظ میں مبارک کیا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت علماء کی موجودگی میں بات غلط ہو، جو سزا چور کی وہی سزا میری۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب، ان کا نام ہے انوار الباری۔ اکثر علماء بخاری شریف پڑھانے کے وقت اسی سے اپنا مطالعہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کی تیسری جلد، اس کے صفحہ 136 پہ کتاب الفتن، جب فتنوں کی بات کرتے ہوئے شاہ صاحب گفتگو فرماتے ہیں تو آپ نے آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دی۔ آپ کو حضور نے ایک بہت بڑے مبارک الفاظ میں آپ لوگوں کی پیشگوئی فرمائی۔ حضور نے فرمایا، کلمہ گو مسلمانوں، جب فتنوں کا دور آئے گا اور اس وقت حالات ایسے ہوئیں گے کہ یصبح الرجل مومن، صبح کے وقت آدمی مومن، ویمسی کافر، شام کو کافر، اور شام کو مومن، صبح کو کافر، اور وَيَبِيُّ الرَّجُلُ دِينَهُ، لوگ اس وقت چند ٹکوں کی خاطر، ٹی وی کی خاطر، صوفہ سیٹ کی خاطر، مرسیڈیز گاڑی کی خاطر، چند ٹکڑے زمین کی خاطر اپنا ایمان بیچتے پھرے کریں گے، کرپشن کے چیمپئن ہوئیں گے، جگہ جگہ کرپشن کر کے اپنے بنگلے بنائیں گے اور ان چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو فروخت کرتے پھریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت سن لو، اس دور میں جو لوگ اس فتنوں کے مقابلے میں کسی بھی دین کے مقتضا پر عمل کرے گا، صبر اور ثبات سے برداشت کرے گا اور فتنوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، اس دور میں تو میں محمد عربی صحابہ کرام ان کے متعلق تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ایک آدمی کو جو اس صدی میں جب فتنوں کا دور ہوئے گا وہ آدمی اس کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ خدا کی قسم صحابہ کو فرمایا، تمہارے 50 آدمیوں کا ثواب اس ایک آدمی کو ملے گا۔ آپ اس قدر خوش نصیب ہیں محمد کی عظمت کے لیے۔ اب میں آپ کو کن الفاظ سے آپ کی تعریف کروں۔ حضور نے فرمایا، قادیانیت تاریخ انسانیت، تاریخ اسلام کا نہیں، تاریخ انسانیت کا سب سے گندا ترین، کبیر ترین، بدمعاش ترین، ذلیل ترین، اور کیا کہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آپ سے کوئی علادہ مجلس ہوتی تو پھانا ٹھوک بھی دیتے۔ میرے عزیز القدر، میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے یہ نہیں پتا، میں 4 سال ہو گئے، 5 سال سرگودے میں کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، یہ 5ویں ہے، چوتھی 5ویں، میں ابھی آپ کے سامنے کبھی نہیں آیا۔ جناب نگر میں 30ویں کانفرنس ہو رہی ہے، میں کبھی نہیں آیا۔ میں عام طور پر عام لوگوں سے ادھر ادھر ملتا رہتا ہوں، مجھے تقریروں کا شوق نہیں ہے، لیکن اب میرے دل کے 2 وال بند ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر مجھے مشورہ دیتے ہیں 10 منٹ سے زیادہ بات نہ کیا کر۔ اب میری طبیعت اس قدر خراب رہتی ہے، اللہ کی قسم کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں اگلے سال آپ لوگوں کے درمیان موجود ہو سکوں نہ ہو سکوں، خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میری طبیعت چونکہ خراب رہتی ہے، ابھی بھی میں وہ دوائی لینے کے لیے اب جا رہا ہوں۔ میں نے کہا جاتے جاتے آپ حضرات کو ایک تو سلوٹ مار جاؤں، اور دوسری بات جو آپ آتے ہیں اور اسی طرح جناب نگر بھی جائیں گے، آپ یہاں بھی آئے ہیں تو میں خدا کے نام پر
آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ واپس جائیں، آپ جس محلے میں رہیں، آپ جس گلی میں رہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ جو بندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، اینی ون یو، جو بھی آپ ہیں محمد عربی کے غلام، تو آپ سے حضور کی غلامی کا واسطہ دے کر کے ایک اپیل کرتا ہوں کہ جب آپ اتنی تکلیف کر کے آتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کرایہ خرچ کر کے آتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کر کے آتے ہیں، خدا جانے رستے کے اندر کتنی تکالیف کر کے آتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ اس جلسے سے معزوز ہو کر جب آپ واپس جائیں تو آپ کا ڈیرا جس گلی میں ہو، جس بازار میں ہو، جس چک میں ہو، جس بستی میں ہو، جس پینڈ میں ہو، تم اگر دفتر میں کلرک ہو، تم اگر فوج میں میجر ہو، تم اگر فوج میں جرنیل ہو، تم اگر ڈی سی ہو، تم اگر ڈی پی ہو، تم اگر آئی جی ہو، تم شہباز شریف ہو، تم نواز کریم ہو، اینی ون یو، تم ہو مسلمان، کلمہ گو، جب تم تمہارے سامنے محمد کریم کی عزت اور ناموس کی بات آ جائے اور تمہاری سمجھ میں آ جائے، جب واپس جا کر کے تم جس جگہ میں بھی کھڑے ہو وہاں اس محلے کا قادیانی، اس علاقے کے رہنے والے قادیانی یہ محسوس کریں کہ مجھے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ یہاں آپ سولجر، آپ ختم نبوت، ایک محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا ایک فوجی رہتا ہے۔ میں سوچ کر کے بات کروں میرے دوستو، اس وقت ہماری کروڑوں کی تعداد، قادیانی سینکڑوں میں ہمیں، لیکن وہ جس قدر مسلمانوں کے ایمانوں کو انڈر گراؤنڈ وہ ان کے ایمانوں کو ڈاکہ ڈال رہی ہیں، کہیں نوکری کا لالچ دے کر، رب کعبہ کی قسم، کہیں چھوکری کا لالچ دے کر مسلمانوں کے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈال رہی ہیں۔ ہم وہاں خاموش ہیں اور پورے چناب نگر میں الیاس صاحب اگر موجود ہیں، ان کے علم میں ہے کہ قادیانی نے ہر مکان پر، ہر گلی میں، ہر کوچے میں پاکستان کے قانون کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے، کہیں کلمہ لکھا ہوا ہے، کہیں ربہ لکھا ہوا ہے، کہیں یا فتح لکھا ہوا ہے، کہیں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے، حالانکہ رب کعبہ کی قسم قانوناً 298 بی اور سی اس قانون کے تحت کوئی قادیانی جرنل ہو، قادیانی کرنل ہو، قادیانی سیاستدان ہو، قادیانی کوئی بھی ہو، وہ مسلمانوں کی طرح نہ کلمہ لکھ سکتا ہے، نہ ھذا من فضل ربی لکھ سکتا ہے، نہ وہ ربے کو ربہ لکھ سکتا ہے، نہ وہ اپنی مندر کو، مرزاڑے کو مسجد کہہ سکتا ہے۔ وہ سب کچھ وہاں کر رہی ہیں، لیکن افسوس کہ وہاں کا نہ ڈی سی او متحرک ہوتا ہے، نہ ڈی پی او متحرک ہوتا ہے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور ہم اگر اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ وہ الو کے پٹھے قتل بھی کریں تو یہ چور نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تمہارے ابا لگتے ہیں، انہیں کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ ہم پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ تم ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم، صدیقی دور آئے گا، خود بخود قتل ہو جائیں گے۔ ہم ان کو کوئی قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہم نے کسی آج تک نوجوان کو یہ ٹریننگ دی ہے کہ ان بے ایمانوں کو قتل کرو۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، جنرل سے لے کر کیانی سے لے کر ادنا سپاہی اور فوجی تک، آئی جی سے لے کر ادنا سپاہی تک، ڈی پی او سے، ڈی سی او سے، کمسٹر سے، جو شخص اپنے آپ کو
مسلمان کہتا ہے اینی ون، وہ کچھ بھی ہو، ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ تم کسی بھی پیرائے میں، کسی بھی جگہ میں قادیانی کی نہ تعریف کر سکتے ہو، نہ ان کو کھلا چھوڑ سکتے ہو، نہ ان کو مسلمان سمجھ کر السلام علیکم کر سکتے ہو، نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ آپ کا تاجر کر سکتا ہے، نہ آپ کا مزدور کر سکتا ہے۔ میں آخری بات، آپ کے ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رب کعبہ کی قسم، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کلمہ گو مسلمانوں کے ایمانوں کو بچایا جائے اور ان کا تحفظ کیا جائے۔ یہ جو آپ لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے، آپ مسئلہ سمجھے، علماء موجود ہیں، شیخ الحدیث کئی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی جوتیوں کے خاک کے ذرے کے مقابلے میں نہیں ہوں، لیکن جرنیل بھی سن لیں، بیوروکریٹ بھی سن لیں، پاکستان کے جج بھی سن لیں، ایجنسیاں نوٹ کر لیں، تم بھی سن لو، تاجر بھی سن لے، ایم پی اے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی سن لے، جو بھی کلمہ گو مسلمان محمد عربی کا امتی کسی بھی اینی ون کا جانی کو، وہ کا جانی جرنل ہو، وہ کا جانی ڈی پی ہو، وہ کا جانی ڈی سی ہو، وہ کا جانی وزیر ہو کا جانی، اور ایک فوجی ہو کا جانی، اور ایک مسلمان ہو کا جانی، ڈاکٹر اور ایک مسلمان، وہ کہتا ہے کہ یار ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، نو ڈیفرنٹ، یہ بھی انسان، ہم بھی انسان، یہ بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ 2 قدم آگے جاتے ہیں، یہ نوکری بھی دیتے ہیں، یہ چھوکری بھی دیتے ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ یہ آج بھی میرے پاس سنہرا بازار سے ایک رپورٹ پہنچی کہ ایک آدمی سے صرف اس لیے لڑائی کی کہ وہ کہہ رہا تھا قادیانیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، قادیانی بڑے پیار سے بولتے ہیں، قادیانی بہت اچھے ہیں۔ اس ہمارے ورکر نے منع کیا، خدا کا خوف کر، قادیانیوں کو جو اچھا کہتا ہے، قادیانی مرزا غلام احمد، مرزا گاما کانا، الو کا پٹھا بے ایمان سور، مرزے کو کبھی تو کہتے ہیں یہ مہدی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ عیسیٰ ہے، کبھی کہتے ہیں یہ نبی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ مریم ہے، پتہ نہیں کتنے لقب اس کو دیتے ہیں۔ وہ مرزا گاما کانا رب کعبہ کی قسم وہ پہنچتا ہے کہ کلمہ گو مسلمانوں، جہاں محمد عربی کا روزہ ہے وہ جگہ بدبودار اور گندی جگہ ہے۔ یہ لعنت سے بات چھوڑو، یہ جب جلسہ ہوتا ہے آپ آتے ہیں لعنت کر کے چلے جاتے ہیں۔ بات اتنی ہے کہ جس بیٹھے ہو، جس بازار میں رہتے ہو، اور اگر بمائے حکمرانوں کے، بمائے علماء کے، بمائے طلباء کے اگر حلالی کے بچے ہو تو کسی کا جانی کو السلام علیکم نہیں کرنا ہے۔ آج کریں، اگر کرو گے دیکھ لو کھانا ٹھکے گا۔ قادیانی کو السلام علیکم، خواہ وہ جرنل ہو، بولو، خواہ وہ وزیر ہو، خواہ وہ ٹی پی ہو، خواہ وہ ٹی سی ہو، رب کعبہ کی قسم جو آدمی کسی کا جانی کو مسلمان سمجھ کر السلام علیکم کرتا ہے، علماء موجود ہیں، دن قیامت کے اللہ ان سے پوچھے گا اگر یہ بات میں میری تردید نہیں کریں گے۔ جو آدمی کسی بھی قادیانی کو مسلمان سمجھ کر السلام علیکم کرتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ مرتد ہو جاتا ہے۔
بیوی اس کی طلاق ہو جاتی ہے اور بچے اس کے حرامی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت؟ ہاں کیا علماء کرام سمجھے ہو بات؟ یہ آپ کے ایمانوں کے بچانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہاں رہتا شیخ محمود ڈاکٹر، یا صادق اسپتال ڈاکٹر لیاقت چچا، اس چچے کے اسپتال میں شیخ محمود، اندازہ لگاؤ پچھلے 11 دن وہ خبیث قادیان میں گزار کے آیا، وہ ان کی کانفرنس تھی، وہ 11 دن وہاں گزار کے آیا اور روزانہ کا ہزاروں روپیہ مرزے گامے کے لیے وہ قادیان پہنچا۔ جب وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آپ صبح 8 بجے جائیں، ایک لین لگی ہوئی ہے، اس میں مولوی بھی کھڑا ہے، اس میں تاجر بھی کھڑا ہے، اس میں مزدور بھی کھڑا ہے، اور جب ڈاکٹر کے پاس اس بے ایمان، اس سور، اس خنزیر جو محمد کا باغی ہو سے بدتر، جو محمد کی نبوت کا منکر ہو، وہ خنزیر سے بدتر، اولئک کالانعام، کتوں سے بدتر، سور سے بدتر، جو حضور کو نبی نہیں مانتا وہ انسان اونچا بولو، وہ انسان نہیں ہے۔ اب ایک مسلمان دعائی کے لیے کھڑے، ڈاکٹر جی سلام علیکم۔ ارے بے غیرت دلے، تو تیرا باپ لگتا ہے، تو اس کو سلام کرتا ہے بے غیرت کو؟ بائیکاٹ کرو، رب کعبہ کی قسم، علماء گواہ ہے، قادیانیوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے 25 برخان بے غیرت حکمران اگر یہ ٹھیک ہو جائیں، خدا کی قسم نہ کوئی پاکستان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے اور نہ کوئی ہمارے مذہب کو برباد کر سکے۔ ٹھیک ہے یا غلط؟ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ کھڑے کرے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، بغیرت حکمرانوں پہ لعنت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات اور، اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد عربی ہمیں دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہے اور اللہ کے قرآن کے نزدیک حضور کی عزت، حضور کا وقار خانہ کعبہ سے بھی زیادہ قیمتی، نماز سے بھی زیادہ قیمتی، قرآن سے بھی زیادہ قیمتی، دنیا کی ہر عبادت سے قیمتی محمد رسول اللہ کی عزت اور ناموس۔ اگر حضور کی عزت اور ناموس باقی ہے تو نماز ہے، باقی ہے تو روزہ ہے، باقی ہے تو کعبہ ہے۔ اگر حضور کی عزت ناموس باقی نہیں ہے، اس میں ہر چوڑا، ہر وراثی، ہر مسلی، ہر بغیرت، ہر گانڈو، ہر بغیرت، ہر دلہ وہ حضور کی عزت پہ حملہ کرنے کو اٹھ جائے اور ہم پھر ہمارا ایمان باقی رہتا ہے؟ جب بھی اب دیکھو کہتے ہیں جی ممتاز قادری ماورائے عدالت کیا، مانتے ہیں ہم، ممتاز قادری نے ماورائے عدالت کیا، کس کے لیے کیا؟ او بولو، کس کے لیے کیا؟ کس کے لیے کیا؟ ہم پوچھتے ہیں اگر ممتاز قادری نے ماورائے عدالت کیا تو کس کے لیے کیا؟ کس کے لیے کیا؟ ہم پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو تحصیل کے چمچے اور کرچے بنے ہوئے ہیں کہ ممتاز قادری نے تو قدم اٹھایا جو ہر مسلمان کا فرض بنتا تھا، اس نے پورا کر دیا۔ اس نے تو کس کے لیے قدم اٹھایا؟ آپ پوچھتے ہیں ہم سلیمان تاثیر کی وہ ماں لگتی تھی جس کے سر پہ ہاتھ پھیرا؟ جیل میں کیا بیوی لگتی تھی؟ اب کیا لگتی تھی؟
وہ جو محمد کو گالیاں جس نے نکالی، وہ کنجری عورت، عیسائی عورت جس نے بکواس کیا، میں وہ ذکر نہیں کر سکتا، مجھے زبان اجازت نہیں دیتی. یہ تاثیر جاتا ہے جیل میں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے کہ امی جان آئی لو ود یو، نو پرابلم، میں آپ کی ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ جیوں گا، میں آپ کو چھڑا کر کے رہوں گا. محمد کے باغی اور گستاخ حضور کو گالیاں دینے والی کو چھڑانا، جس کو عدالت نے سزائے موت دی ہے، کیا اس کا یہ فعل ماورائے عدالت نہیں تھا؟ اور بولو تھے سیدھا بولو. ابھی بھی نہیں، ابھی بھی نہیں تھا، وہ ماورائے عدالت تھا. تم نے اگر اس وقت ماورائے عدالت کیس پر چلو کچھ بھی نہ کرتے، گورنر صدر زرداری عبد الرحمان ملک امریکہ کا کبا چمچا، یہ اس کا کام تھا نا، تردید کر دیتا کہ بھائی سلیمان تاثیر نے رانگ کیا، غلط کیا، کچھ بھی نہیں آیا. پھر مسلمان خاموش بیٹھتے تو پھر مسلمانوں کا ایمان باقی نہیں رہ سکتا تھا. لہذا اس نے جو کچھ کیا، بولو جو کچھ اس نے کیا. آپ بس ابھی میرا موضوع باقی ہے آپ سے بات کرنے کی، لیکن پیچھے علماء، آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ محمد کریم کے واقعاتاً جس طرح حضور نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی کو 50 صحابہ کے عمل کے مطابق ثواب ملے گا، تو خدا کی قسم انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کلمہ گو مسلمانوں 210 دفعہ، کتنی دفعہ یاد رہے گا؟ کتنی دفعہ؟ سب بولو کتنی دفعہ؟ 210 دفعہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا انا خاتم النبی، آئی ایم دی لاسٹ، میں آخری ہوں، میرے بعد یہ کتنی دفعہ فرمایا؟ انور شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھ، ارے عشق رسول کے دعوے کرنے والوں اس کو معمولی نہ سمجھو. جو قادیانی کہتا ہے نو پرافٹ، آئی ایم پرافٹ، آئی ایم میسنجر، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو یوزر کالوجی نہ لگاؤ. وہ بے ایمان کا بچہ جب قادیانی کہتا ہے کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے تو انڈر گراؤنڈ تمہیں یہ گالی دیتا ہے کہ تم تمام مسلمان، تمہارے حکمران، تمہارے میجر، تمہارے جنرل، تمہارے بیوروکریٹ، تمہارے ججز، اینی ون مسلم ان اینی پلیس، دنیا کے کسی جگہ میں بھی کلمہ گو مسلمان موجود ہے. اور مرزائیوں کی یہ بات سن کر کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے اور اس کو ایک جرکالوجی سمجھ کر کے گزر جاتا ہے، فرمایا سنو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. جب قادیانی کہتا ہے نا کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے تو انڈر گراؤنڈ وہ تم سب مسلمانوں کو ایک بات کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، سب کہو، پھر کہو کہتا ہے خبیث الوک پٹھا قادیانی کہ تمہارے پیغمبر نے 210 دفعہ جھوٹ. مرزائیوں پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت. پھر بھی تم کہتے ہو اخلاق اچھے، یہ اخلاق اچھے ہیں. یہ وہی کہہ سکے گا جو قادیانی کو ماں کا قسم سمجھتا ہے. جس جو قادیانی کو ماں کا، اونچا بولو، جو قادیانی کو ماں کا قسم سمجھے گا وہی کہے گا اخلاق اچھے ہیں. مسلمان نہیں کہہ سکتا. کلمہ گو اور بولو، کلمہ گو نہیں کہہ سکتا. یہ جانی بات وہ عاشق رسول بیٹھا ہے پائیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ قادیانی بڑے اچھے. جو کہے گا قادیانی اچھے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا کچھ نہیں لگتا. اس کا حضور کے ساتھ کوئی نہیں، اس کا حضور کے ساتھ کوئی نہیں.
نہ وہ عاشق رسول ہے، نہ وہ عاشق توحید ہے، اینی ون نتھنگ، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات سے بس کیا پتا اگلی دفعہ میری آپ کی ملاقات ہو سکے نہ ہو سکے، خدا کی قسم میں اس لیے ورنہ میں ذوقی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں ہر آدمی سے ملتا ہوں، میرے ہر جگہ میں بیان ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا آج دور دراز سے آپ حضرات آئے ہوئے ہیں، میں چند باتیں آپ سے کر لوں، ممکن ہے اگلے سال میں آپ میں موجود نہ ہوں تو آپ یہ کہہ نہ سکیں کہ ہمیں کسی نے بتلایا نہیں کہ قادیانیوں کو السلام علیکم کرنا، ان کو اچھا کہنا، ان کو کہنا بڑے اچھے اخلاق ہیں، یہ بھی جرم ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا، اب قادیانیوں سے بائیکاٹ کرو گے، شیزان کا استعمال چھوڑو گے، قادیانیوں سے السلام علیکم چھوڑو گے، قادیانیوں کا بائیکاٹ 100% کرو گے، رب کعبہ کی قسم کر کے کہتا ہوں قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنا تمہارا کا دن قیامت کے روز نشر میں پکار کر نام لے کر شفاعت کرنا محمد عربی کا کام۔ آخر دعوانا